بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ابتدائے اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا، اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں۔ حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا ہے، تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی۔ لوگ کہتے ہیں ارتھ کوئک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا، اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام، اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔